رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی جب میں پارک میں داخل ہوا، ایسا لگا دیر ہو گئی ہے، تو ان کو کہیں چھوڑنا ہوتا ہے اپنی ہماری گھر والی کو، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز تو چل ہی رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی قرآن کریم کی آیت چل رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی شعر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت پرانا ایک شعر تھا، ہم نے شیئر کیا تھا کہ دنیا کی نمائش میں گھر بار سنبھالوں، دنیا کی نمائش میں کردار سنبھالوں، گھر بار سنبھالوں کہ تیرا پیار سنبھالوں، اور اس دور ترقی میں بچانی ہے انا بھی، اس دور ترقی میں بچانی ہے انا بھی، رفتار سنبھالوں کہ میں دستار سنبھالوں، کیا کیا سنبھالوں، لیکن ماشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ میر بھائی ماشاءاللہ رات کو ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو صحت سے رکھے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے صحت کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ کوئی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ کو روزانہ جو ہے نا اپنے اندر ایک کریج پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے کہنا ہے کہ آئی ایم پاورفل، بار بار کہنا ہے کہ آئی ایم پاورفل، آئی ایم کام اینڈ کول۔ اب دیکھیں پاورفل ہونا اور کام اینڈ کول ہونا یہ دونوں ذرا مشکل کام ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے کہ کسی نے لکھا تھا، اور مختلف چیزیں ہیں کہ بندوں میں نمایاں ہیں انداز خدائی کے، اور جس کے یہ بندے ہیں وہ کیسا خدا ہوگا، اور ہر ایک سے پیش آؤ بڑے احترام کے ساتھ، نہ جانے کس بھیس میں خدا مل جائے۔ اور پاور کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق و احسان سے ایک صاحب نے لکھا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دشمن اگر ہو زیر تو لو پورا انتقام، اور پورا انتقام جو ہے درگزر میں ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق و احسان سے ایک چیپٹر ہے سورہ شعراء میں، آپ بھی نکال سکتے ہو، اور اس کے اندر میرے رب کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں، اور اب میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ یہ تعارف سننے کے بعد مجھے میرے رب کی پہچان ہونے لگی ہے کہ میرا رب کون ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ یتلو علیہم نبأ ابراہیم، آپ ان کو تلاوت کر کے بتائیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ کیا واقعہ ہے؟ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے یا چچا سے، ما تعبدون، یا آپ کیا عبادت کر رہے ہو، یا آپ کیسے عبادت کر رہے ہو؟ قالو، کہا قوم کے لوگوں نے، نعبد اصناما، ہم تماثیلوں کی عبادت کر رہے ہیں، فنظل لہا عاکفین، پھر ہم ان کے سائے میں معتکف ہوئے بیٹھے ہیں۔ قالا، کہا، هل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب انہیں پکارا جاتا ہے، او ینفعونکم، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، او یضرون، یا کوئی نقصان پہنچا پا رہے ہیں۔ قالو، کہا قوم کے لوگوں نے،
بلکہ وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے باپ دادا کو کذالک یفعلون ایسے ہی کرتے ہوئے. قالا کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون کیا تم نے غور کیا کہ تم کیا عبادت کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون تم اور تمہارے باپ دادا انہم عدو لی بے شک کہ وہ سب دشمن ہیں میرے الا رب العالمین مگر میرے پروردگار عالم. اب انٹروڈکشن کراتے ہیں کون ہے میرے پروردگار عالم. الذی خلقنی وہ ذات عالیہ جس نے پیدا کیا مجھے. فہو یہدین پھر اس نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہدایت عطا فرمائی. والذی اور وہ ذات یطعمنی جو مجھے کھلا رہا ہے. ویسقین اور مجھے پلا رہا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ پھر وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی اور وہ ذات یمیتنی جو مجھے مارے گا. ثم یحیین پھر مجھے زندہ کر دے گا. والذی اور وہ ذات اطمع میں متوقع ہوں. ان یغفر لی یہ کہ وہ معاف کر دے گا خطیئتی میری خطاؤں کو. یوم الدین قیامت کے دن. اب ایک دعا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے پاور آف ڈیسیجن کی دعا بن گئی. جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرانا ہو تو اپنے رب سے رجوع فرما لیں کر لیں اور یہ کہیں کہ رب ہب لی حکمن اے میرے پروردگار عالم مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں میں جوڑ دیجیے. اب غور طلب بات کیا ہے کہ کچھ فیصلہ صرف دعا میں بھی چھپا ہوا ہے کہ سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ میں اچھی صحبت اختیار کروں اور مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اچھی صحبت میں رہوں. رب ہب لی حکمن اے میرے پروردگار عالم مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں میں جوڑ دیجیے. دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے پروردگار عالم ہمارے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے تھے. میرے رب کریم وہ دونوں یا ان میں سے اگر کوئی ایک ہمارے پاس ہو تو ہمیں توفیق عطا فرمائیے. کہ ہم ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ سکیں. آمین. میرے رب کریم آپ نے ہمیں صحت کی نعمت سے نوازا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور اس صحت کے سفر میں جو لوگ جو ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ پاک ان کو بھی مکمل صحت سے رکھیے چاہے وہ کسی پارک میں بھی ہوں اور وہ اس صحت کے لیے محنت کر رہے ہیں. میرے رب کریم ہمارے گھروں میں اگر کوئی محتاج ہے وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے اس کو کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو گئی ہے. میری ایک کلائنٹ تھی آپ حیران ہوں گے وہ 36 سال سے بستر پر ہیں. ایسے دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی ہیں بس لیٹی ہوئی ہیں. اس زمرے میں ہم اپنے اوپر دیکھیں اور غور کریں اور شکر میں آئیں کہ میرے رب کریم آپ نے ہمیں بہت نوازا ہے اپنی رحمت سے. میرے رب کریم ہمارے گھروں میں کوئی بچیاں اگر ہیں ہماری بہنیں یا بیٹیاں اور وہ بیاہ سے رہ گئی ہیں
تو اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ان کے لیے اچھے جوڑ ملا دیجیے، آمین اور جو بچیاں ہمارے اپنی سسرالوں میں چلی گئی ہیں ان کو وہاں شاد و آباد رکھیے گا۔ آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ اے میرے پروردگار عالم، میں آپ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ جو محتاجی کی زندگی میں ہیں اپنے فضل سے، اپنے کن سے، اپنے غیب سے ان کو اٹھا دیجیے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آمین